لیبارٹری میں پروفیسر ہمیں مینڈک کے پھیپھڑوں کے خلیات کا نظارہ خود بین سے باری باری کروا رہے تھے اور ہمیں ابکائیاں لے لے کر نظارے سے محظوظ ہو رہے تھے۔ مولوی کی باری آئی۔ تقریباً ہر کلاس میں ایک داڑھی والا لڑکا ہوتا ہے جس کا نام مولوی ہی پڑ جاتا ہے، اور عادت کے مطابق اس نے خوب تسلی سے خلیات دیکھے اور مستقل سبحان اللہ کا ورد کرتا رہا۔ اس پر ہمارے روشن خیال پروفیسر کا چہرہ کچھ مزید ترچھا سا ہوتا چلا گیا اور ناپسندیدگی کے تاثرات چہرے پر بدنما پھوڑوں کی طرح ابھر آئے۔ سر، مجھے اجازت مل سکتی ہے؟ ظہر کا وقت ہو گیا ہے۔ مولوی نے سر اٹھا کر پروفیسر سے سوال کیا۔ ہاں ہاں بالکل، جاؤ بھائی، ویسے بھی یہاں تو تمہارے مطلب کی باتیں زیادہ ہوتی بھی نہیں۔ مجھے لگتا ہے تمہیں زیادہ تر وقت مسجد میں مدرسوں میں ہی گزارنا چاہیے، تم اسی قابل ہو۔ پروفیسر صاحب الفاظ میں جتنے نشتر چھپا کر چلا سکتے تھے چلا دیے۔ مولوی نے مسکراتے ہوئے شکریہ ادا کیا اور لیب سے باہر نکل گیا۔ دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے اور یہ ملا آج بھی زمین پر ٹکرے مارنے میں مصروف ہے، پروفیسر بآواز بلند بڑبڑائے۔ کلاس میں سارے ہی مسلمان تھے مگر نمبر پروفیسر صاحب کے ہاتھ میں تھے، اس لیے بعض لڑکے لڑکیاں خاموش رہے اور باقیوں نے مسکرا کر یا ہنس کر پروفیسر صاحب کو خوش کرنے کی کوشش کی۔ سر کی بس قسمتی کہ کلاس میں مجھ جیسا بد زبان بھی موجود تھا جسے اگر مولوی کی کوئی خاص پرواہ نہیں تھی تو نمبروں کی تو بالکل بھی نہیں تھی۔ سر، آپ کتنی بار چاند پر جا چکے ہیں؟ میں نے معصومیت سے پوچھا۔ کیا مطلب؟ پروفیسر ایک جھٹکے سے سیدھے ہو گئے۔ مطلب سر، آپ کو تو زمین پر ٹکرے مارتے کبھی نہیں دیکھا، اور آپ نے جو ابھی ابھی مولوی کی چاند پر نہ جانے کی وجہ بتائی ہے اس اعتبار سے تو آپ کئی بار چاند کی سیر کر کے آ چکے ہوں گے۔ پلیز بتائیں نا، کیسا ہوتا ہے چاند؟ اور کیا واقعی چاند پر پریاں رہتی ہیں؟ میں بولنا شروع ہوا تو روانی میں بولتا ہی چلا گیا۔ جب پروفیسر کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھیں غصے کے مارے ابل کر باہر آنے کا راستہ ڈھونڈ رہی تھی۔ شٹ اپ یو بلڈی اسٹوپڈ! میں بیالوجسٹ ہوں، میرا کام چاند پر جانا نہیں ہے، پروفیسر چلائے۔ اوہ، تو آپ کو شاید کسی نے یہ بتا دیا ہے کہ مولوی خلا باز ہے اور بیالوجی پڑھنے شوقیہ آتا ہے۔ چڑے ہوئے کو مزید چڑھانا میرا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ ویسے بھی اب تو سر نے مجھے شٹ اپ اور اسٹوپڈ جیسے سخت الفاظ کہہ کر باقاعدہ اعلان جنگ کر دیا تھا۔ اگر خود نہیں ہے تو دوسروں کو بھی نہیں بننے دینا، اس نے اور اس کی قبیل نے۔ یہ مولوی مسجدوں میں بیٹھ کر لوگوں کو لوٹے سے وضو کرنا سکھاتے ہیں، یہ نہیں بتاتے کہ راکٹ بناؤ، مشینیں بناؤ۔ پروفیسر نے مٹھیاں بھیج کر بے ربط اور نامکمل سا جواب دیا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مینڈک کے بجائے میرے ٹکڑے کر کے خود بین کے نیچے ڈال دیں۔ سر معاف کیجیے گا مگر امریکہ کے چرچ میں بیٹھا پادری بھی لوگوں کو مشینیں بنانے کا نہیں کہتا، وہ بھی لوگوں کا بپتسمہ ہی کرتا ہے، لہ لہ کر آرکیسٹرا کے ساتھ عبادت کرتا ہے اور مقدس روح کے ساتھ باتیں کر کے لوگوں کے مسائل حل کرتا ہے۔ مگر وہاں کوئی دانشور، کوئی سائنسدان یہ کہتا ہوا نظر نہیں آتا کہ پادری ابھی تک لوگوں کو مقدس دعائیں یاد کرواتا ہے، کیونکہ وہاں ہر کوئی اپنی اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے اور اپنی اپنی ناکامی اور نااہلی کو تسلیم کرتا ہے۔ اگر ہمارے ہاں کا سائنسدان چاند پر نہیں پہنچ سکا تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ مولوی نے اس کا پانچہ پکڑ رکھا ہے، بلکہ وجہ اس کی اپنی نااہلی ہے۔ جب تک ہم میں سے ہر کوئی اپنی اپنی کمزوریوں کو تسلیم کر کے ان پر محنت کرنے کے بجائے دوسروں پر الزام لگاتا رہے گا، ہم زمین پر ہی رہیں گے، ہمارا چاند کبھی نہیں چڑھے گا۔ میں نے لیکچر ختم کیا تو سر شعلہ برساتی آنکھوں سے مجھے گھور رہے تھے۔ لیب میں بھی مکمل سناٹا تھا۔ ذرا سی نظریں گھمائیں تو محسوس ہوا ہر کوئی مجھے ہی گھور رہا ہے۔ میرے پسینے چھوٹ گئے۔ سر، میں بھی نماز پڑھ کر آتا ہوں۔ میں نے بہانہ بنا کر بیگ اٹھایا اور جو دوڑ لگائی تو سیدھا کینٹین آ کر رکا۔ بات پرانی ہوئی، امتحانات ہوئے، نتائج آئے، پوری کلاس اچھے نمبروں سے پاس ہو گئی۔ جشن کا سماں تھا، حتیٰ کہ مولوی بھی اپنے 60 نمبر لے کر پاس ہونے پر الحمدللہ کا ورد کر کے جھوم رہا تھا۔ خوشی کے مارے سب ہواؤں میں اڑ رہے تھے، صرف میں اکیلا تھا جو چاند پر اڑ رہا تھا، اور کیوں نہ اڑتا۔ میرے پیپر میں جو آج چاند نکلا تھا 14ویں کا، مگر کچھ 20ویں سا۔ کم بختوں نے چاند پر جا جا کر اس کا حلیہ ہی بگاڑ ڈالا۔